الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بھیا موبائل بند کر لے. نو ٹاکنگ. اور قسم ہے جینے کی، جنتے کی، اور جو اس نے جنا، یعنی قسم ہے والد کی اور قسم ہے بیٹا کی. اللہ اکبر. یعنی آدم اور بنی آدم، یہ جتنے دونوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے ایک عجیب بات کہنے کے لیے. کیا ہے وہ بات عجیب؟ یہ جو آیا ووالد، اس سے مراد ہے کل بنی آدم، اور وما ولد یا آدم حضرت ابراہیم کی نسل کے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں، مشقت میں. یہ آیت اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری مشکلات ہماری حل ہو جائے گی. اس آیت کا مقصد اتنا ہے، ہم پڑھ کے بھی سناتے ہیں آپ کو، کہ انسان کو اللہ نے مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کی حیات مشقت ہی مشقت، اور پھر موت ایک مشقت، اور ان سے بڑھ کر قیامت کے میدان کی طرف پورے موت سے لے کے محشر تک ہی مشقت ہے. اس لیے انسان کو اس کے خلاف یا اس مشقت سے نکلنے کے لیے سوچنا ہی نہیں. جب اللہ ہی نے کہہ دیا کہ ہم کو اللہ نے کہاں پیدا کیا ہے؟ مشقت میں. انسانی زندگی کی مشکلات علامہ عثمانی لکھتے ہیں، سنیے. یعنی آدمی ابتدا سے انتہا تک مشقت اور رنج میں گرفتار ہے، اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتا رہتا ہے. کبھی مرض میں مبتلا ہے، کبھی رنج میں مبتلا ہے، کبھی فکر میں مبتلا ہے. شاید عمر بھر میں کوئی لمحہ ایسا آتا ہو جب کوئی انسان تمام قسم کے خرخشوں اور محنت و تکلیف سے آزاد ہو کر بالکل بے فکری کی زندگی بسر کرے. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ اس پر ایمان عطا فرمائے. سب غم کا ازالہ ہو جائے گا. حقیقت میں انسان کی پیدائشی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان سختیوں اور بکھیروں سے نجات نہیں پا سکتا. اللہ نے ایک بند رکھا، خون بنایا، گوشت بنایا، ہڈی بنائی، پھر ہڈی پہ گوشت چڑھایا. اور ماں سے جا کے پوچھئے، آپ تو بہت کود کے مستی مار رہے ہیں کہ جب پیٹ میں تھے ماں کے تو ماں کو کتنی مشقتیں جھیلنی پڑی. جی، بھومیٹیاں ہوئیں، الٹیاں ہوئیں، پتہ نہیں دماغ چکرایا، اور آپ مزے لے لے کے دبئی میں گھوم رہے ہیں. جی، اب ماں مر گئی بیچاری تو اس کو یاد بھی نہیں کر رہے. جی، کر رہے یاد؟ جی، اور آپ کو اپنی بیگم کی تکلیف کا بڑا خیال ہے. میڈم کیا ہو رہا ہے؟ ارے امی سے پوچھو جا کے تمہاری ممی نے کتنی مشقت جھیلی ہے. سنو، آدم اور اولاد آدم کے احوال کا مشاہدہ خود اس کی واضح دلیل ہے. اب سنیے، مکہ جیسے سنگلاخ ملک کی زندگی، خصوصاً اس وقت جبکہ وہاں افضل الخلائق محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین جور و جفا اور ظلم و ستم کے ہدف بنے ہوئے تھے، تو جب رحمت للعالمین کو مشقت سے نجات نہیں ملی تو کسی ان کے پیروکار کو سوچنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیغم زندگی گزار دے. جی، یہ کیسی سوچ ہے؟ کیا بات اللہ نے کہی ہے.
لقد خلقنا الانسان کی نمایاں شہادت ہے۔ کون؟ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی 2 مہینہ روٹی چاول آپ جو کھاتے پتہ نہیں ڈشز، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور 2 مہینے تک کھانا نہیں ملا ہے، کھجور اور پانی۔ کتنی مشقت ہوگی؟ صحابی نے دکھلایا کہ ایک پتھر بدا ہوا ہے خندق میں، تو آقا نے اپنا پیٹ کھول کے دکھلایا کہ تمہارا قائد دنیا کا وہ جو ڈے ہوتا ہے نا مزدور کا، تو جو باس آتا ہے وہ چارٹر فلائٹ سے آتا ہے، اور غریب لوگ ٹریکٹر میں بھوکے آتے ہیں۔ اب بولتا میں تمہارا قائد وہ تھے ہمارے، کہ غلام نے دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر، تو آقا نے دکھلا دیا 2 پتھر دکھلا دیا، کہ یہ ہے تمہارا آقا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو علامہ عثمانی تھے۔ اب مفتی صاحب کو سنو، یہ تھوڑا 2 منٹ درس زیادہ ہو جائے گا تو سوری، لیکن پوری بحث یہ سن لو آج بیٹا، ٹیٹ کر لیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ مفتی اعظم پاکستان کیا لکھتے ہیں، میں بے نہیں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ کبد کے لفظی معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے آخر تک محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتداء حمل سے رحم مادر میں محبوس رہا، اتے سے لوٹریس میں بند رہا، پھر ولادت کے وقت کی محنت و مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوٹنے کی محنت، پھر اپنے معاش، یہ روزی جو کمانے کے لیے ہم آپ دنیا سے آئے ہوئے عربستان میں، اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کی جواب دہی، پھر جزا و سزا، یہ سب دور اس پر محنتوں ہی کے آتے ہیں۔ اور یہ محنت و مشقت اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، سب جانور بھی اس میں شریک ہیں، مگر اس حال کو انسان کے لیے بالخصوص اس لیے فرمایا کہ اول تو وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور و ادراک رکھتا ہے، اور محنت کی تکلیف بھی بقدر شعور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عقل ہے تو تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرے آخری اور سب سے بڑی محنت محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے رتی رتی کا حساب دینا ہے، وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے۔ رتی رتی سب مشقت ہی مشقت ہے۔ اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہر دن ہمیں خوشی ہی خوشی رہے، تب یہ نیچر سے ٹکرائیے مت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں جھیلتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے، باوجود کہ وہ جسم اور جثہ میں اکثر جانوروں کی نسبت ضعیف اور کمزور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی گئی۔ مکہ مکرمہ اور آدم و اولاد آدم علیہ السلام کی قسم کھا کر حق تعالی رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے شدت و محنت و مشقت ہی میں اسی کے لیے پیدا کیا ہے، رہے گا ہی مشقت میں، اس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اس کی دلیل ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں کیا گیا، یا اس کو کسی دوسرے انسان نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ایک قادر مختار ہے، جس نے اپنی حکمت سے ہر مخلوق کو خاص خاص مزاج اور خاص اعمال و افعال کی استعداد دے کر پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق میں خود انسان کو کچھ دخل ہوتا تو وہ اپنے لیے یہ محنتیں مشقتیں کبھی بھی تجویز نہ کرتا۔ یہ تفسیر امام قرطبی نے لکھی۔ دنیا میں مکمل راحت،
جس میں کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مشقت کے لیے تیار رہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ انسان کو اس میں متنبع کیا گیا ہے کہ تمہاری جو یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت ملے، کسی تکلیف سے سابقہ نہ پڑے، یہ خیال خام ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، جو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں محنت و مشقت اور رنج و مصیبت پیش آئے، اور جب مشقت و کلفت پیش آنا ہی ہے تو عقل مند کا کام یہ ہے کہ یہ محنت و مشقت اس چیز کے لیے کرے جو اس کو ہمیشہ کام آوے اور دائمی راحت کا سامان بنے، اور وہ صرف ایمان اور اطاعت حق میں منحصر ہے۔ جی اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر ایمان عطا فرمائے۔ انسان آیا دنیا میں، جی میرا بیٹا اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھا مکان مل جائے۔ مکان اچھے حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقت، کنڈیشن لگائیے تو بجلی کا بل پیمنٹ کیجئے، ہر 6 مہینے پر سروس کرائیے، یہ مصیبت وہ مصیبت۔ اسی مصیبتوں میں گھر کر کے عقل مند وہ ہے جو ان میں الجھے نہیں اور اپنی آخرت کو بنا لے۔ اللہ ہمیں آخرت بنانے والا بنائے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔